دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی 8 ایسے مسلم یودھاؤں کے بارے میں کہ جن کو پورے اسلامک اتہاس میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور یودھا مانا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یودھا اتنے طاقتور اور ہوشیار تھے کہ ان سے لڑنا تو دور بلکہ صرف ان کا نام سن کر ہی دشمن گھبرا جاتے تھے، اور آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی ان سبھی مسلم یودھاؤں کو پوری دنیا کے اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں گنا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہیں مصر کے سلطان یعنی رکن الدین بیبرس۔ رکن الدین بیبرس اتہاس کے وہ سلطان ہیں کہ جن کو عین جالوت نام کی اس مشہور جنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ جس جنگ نے ہماری پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ دوستو یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں پہلی بار مسلمانوں نے ان منگولوں کو ہرایا تھا کہ جن کے بارے میں اس دور میں پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ ان کو ہرانا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو جس دور میں رکن الدین بیبرس مصر میں جوان ہو رہے تھے اس دور میں منگولوں کی خطرناک فوج نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ خاص طور سے منگول فوج نے مسلم دنیا کو بہت بری طرح سے تہس نہس کر دیا تھا۔ مسلم دنیا کا یہ حال ہو چکا تھا کہ سوائے مصر کی مملوک سلطنت کے علاوہ کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں بچی تھی کہ جو دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، اور اب لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ کچھ دن کے بعد منگولوں کی فوج مصر کی مملوک سلطنت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ لیکن دوستو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے میدان میں نہ صرف منگولوں کو بڑی بری طرح سے ہرایا بلکہ پوری دنیا کو یہ یقین بھی دلایا کہ منگولوں کو ہرانا بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے مسلمانوں کے 3 سب سے پوتر شہر یعنی مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ یروشلم کی بھی حفاظت کی، کیونکہ اس دور میں یہ تینوں شہر بھی مملوک سلطنت کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے، اور اگر منگول بدقسمتی سے مملوک سلطنت کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان تینوں شہروں کا بھی وہی حال کرتے کہ جو انہوں نے اس سے پہلے بغداد جیسے بڑے شہر کا کر دیا تھا۔ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے ارطغرل غازی کا۔ ارطغرل غازی نام کے اس ترک سپاہی نے اپنے دور میں نہ صرف چھوٹے قبیلے کی مدد سے بازنطینی سلطنت کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا بلکہ اس دور کی مسلم سلطنت یعنی سلجوق سلطنت کے اندر موجود غداروں کو بھی ختم کیا تھا، اور اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس دور میں ترکی میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے چھوٹے مسلم قبیلوں کو بھی ایک کر دیا تھا، اور ان سبھی قبیلوں کو ایک کر دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ آگے جا کر ارطغرل غازی کا بیٹا یعنی عثمان غازی اپنی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہی سلطنت کہ جس کو آج ہم سب لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی حکومت ہماری دنیا کے ایک بڑے حصے پر لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار قائم رہی تھی۔ اس لسٹ میں اگلا نام محمد بن قاسم کا ہے، کیونکہ محمد بن قاسم بھارت کی زمین کو فتح کرنے والے پہلے مسلم یودھا تھے۔ محمد بن قاسم سے پہلے بھارت دیش میں اسلام دھرم تو آ چکا تھا لیکن کوئی بھی مسلم سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ بھارت کو فتح کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ محمد بن قاسم کی بہادری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ہندوستان کے علاقے کو فتح کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی، کیونکہ بدقسمتی سے 19 سال کی عمر میں تو ان کی وفات بھی ہو گئی تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز اس لسٹ میں اگلا نمبر سلطان محمد فاتح کا ہے۔ ارطغرل غازی کی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو فتح کر لیا تھا کہ جس کے بارے میں پوری دنیا میں سینکڑوں سالوں سے یہ مشہور تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا پوری دنیا کے لیے ناممکن ہے۔ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ شہر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ آنے والے دور میں قسطنطنیہ نام کے اس شہر کو مسلمان ضرور فتح کریں گے۔ نہ صرف فتح کرنے کی بشارت دی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سپہ سالار بھی اس شہر کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری فوج جنتی ہوگی، یعنی وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں مسلمان عیسائیوں کے اتہاس کے اس سب سے طاقتور شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن ہر بار میں وہ ناکامیاب رہے تھے،
اور آخرکار 1453 میں سلطان محمد فاتح نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں اس طاقتور شہر کو فتح کر لیا تھا اور ہزاروں سال سے قائم دنیا کی طاقتور سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس لسٹ میں چوتھا نمبر صلاح الدین ایوبی کا ہے۔ بات اگر بہادر یودھاؤں کی ہو رہی ہو اور اس میں صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے یہ تو ناممکن بات ہے۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس پر یہ فتح اتہاس میں اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کہ کیونکہ اس شہر کو جیتنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہیں بلکہ عیسائیوں کی ایک ایسی بڑی فوج سے تھا کہ جو پورے یورپ کے دیشوں سے ملا کر بنائی گئی تھی، یعنی پورے یورپ سے عیسائی فوجیوں کو یہ کہہ کر اکٹھا کیا گیا تھا کہ ہم اپنے سب سے مقدس شہر کو مسلمانوں سے بچائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں عیسائی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی نے یہ جنگ جیت لی تھی، اسی لیے یہ جنگ اتہاس میں زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا نام دنیا کے سب سے رحم دل یودھاؤں کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے یروشلم شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، جبکہ عیسائیوں کو یہ امید تھی کہ صلاح الدین شہر فتح کرنے کے بعد ہم سب کو قتل کر دے گا، کیونکہ 1099 میں عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کا یہ رویہ دیکھ کر عیسائی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی لوگ بھی صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہالی ووڈ انڈسٹری نے صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک مووی بھی بنائی ہے جس کو ہم سب لوگ کنگڈم آف ہیون کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں تیسرا نمبر طارق بن زیاد کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ کشتیاں جلانے سے ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشہور کہاوت کہیں اور سے نہیں بلکہ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہی لی گئی ہے، کیونکہ طارق بن زیاد اتہاس کے وہ پہلے اور آخری یودھا تھے کہ جنہوں نے جیت کے لیے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا۔ یہ بات اس دور کی ہے کہ جب بنو امیہ مسلم دنیا پر راج کیا کرتے تھے اور افریقہ کے علاقے میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اسلام دھرم پھیل رہا تھا۔ اسی دور میں ہی طارق بن زیاد کو مسلم سلطنت کے حکم پر ان کے چند سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ کیا گیا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے جس راستے سے اسپین میں داخل ہوئے تھے وہ سمندری راستہ تھا، اور طارق بن زیاد کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس میں اس سے پہلے مسلمانوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ کیونکہ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کے کسی بھی علاقے پر یہ مسلمانوں کی طرف سے پہلا حملہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کی کوئی فوج یورپ کے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے ارادے سے نہیں گئی تھی۔ طارق بن زیاد کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ان کے دشمن کے مقابلے میں بہت چھوٹی فوج موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ کہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ کم سمجھ کر ان کی فوج پیچھے بھاگنے پر مجبور بھی نہ ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے ان ساری کشتیوں کو ہی جلانے کا آرڈر جاری کر دیا کہ جن کشتیوں کی مدد سے ساری مسلم فوج افریقہ سے اسپین میں داخل ہوئی تھی، اور کشتیوں کو جلانے کے بعد اپنی فوج کو یہ آرڈر دیا کہ یا تو تم شہید ہو جاؤ یا پھر فتح کو اپنا مقدر بنا لو، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسا طارق بن زیاد نے سوچا تھا۔ ان کی چھوٹی سی فوج نے ایک طاقتور فوج کو ہرا کر اسپین میں مسلم سلطنت قائم کر دی تھی، جو اگلے سینکڑوں سالوں تک قائم رہی تھی۔ لیکن پھر بدقسمتی سے 15ویں صدی کے قریب میں جا کر یہ سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اس لسٹ میں دوسرا نام حضرت خالد بن ولید کا ہے۔ وہی حضرت خالد بن ولید کہ جن کو ان کی بہادری کی وجہ سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام ان کو دنیا کے کسی عام انسان نے نہیں بلکہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک ان کو پوری دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے ہی جانتی ہے۔
حضرت خالد بن ولید دنیا کے وہ اکلوتے یودھا ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑیں لیکن کسی بھی جنگ میں ہار کا سامنا نہیں کیا، یعنی جس جنگ میں بھی وہ شامل ہوئے اس جنگ میں ان کو جیت نصیب ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں لگ بھگ ہر جنگ میں ہی مسلمانوں کی طرف سے ایک اہم کردار ادا کیا، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب اسلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے صرف اور صرف 1 سے 2 سال کے اندر لگ بھگ پورے مڈل ایسٹ کو ہی فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں نہ صرف دنیا کے ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا بلکہ پرشین اور بیزنٹائن جیسی بڑی بڑی طاقتور سلطنتوں کو جھکنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ آپ خالد بن ولید کی طاقت کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کے پد سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مسلمان فوج اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ مسلمان فوج میں یہ خبریں پھیل رہی تھیں کہ ہم لوگوں کو جہاں پر بھی جیت نصیب ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خالد بن ولید کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہماری پوری فوج میں خالد بن ولید ہی وہ اکیلا سپاہی ہے کہ جو اپنے اکیلے دم پر بڑی سے بڑی طاقتور فوج کو ہرا سکتا ہے۔ اب مسلمان فوجی یہ ڈر محسوس کرنے لگے تھے کہ اگر خدا نخواستہ خالد بن ولید ہم لوگوں کے بیچ سے رخصت ہو جائیں گے تو آخر ہم لوگ جنگوں میں کیسے جیتا کریں گے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو فوراً سپہ سالاری کے پد سے ہٹا کر مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ تمہاری فوج میں اور بھی بہت سارے بہادر موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر بات کریں اس لسٹ کے آخری اور نمبر 1 پر موجود یودھا کے بارے میں تو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نام لینے سے پہلے ہی سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ہیں، وہی حضرت علی کہ جن کو ان کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کا نام دیا گیا ہے، اور آج بھی اتہاس میں ان کو اللہ کے شیر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ رشتے میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد تھے۔ یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی لگ بھگ سبھی جنگوں میں شامل رہے، اور ہر جنگ میں انہوں نے اپنا ایک الگ اور انوکھا کردار ادا کیا۔ جنگ بدر کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی جنگیں تھیں کہ جس میں یہ جنگ کے سب سے بڑے ہیرو ثابت ہوئے تھے، لیکن ان سب کے علاوہ جس جنگ کی وجہ سے انہیں اتہاس میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ خیبر تھی، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے نہ صرف بڑے بڑے سورماؤں کو شکست دی تھی بلکہ قلعے کے ایسے طاقتور اور بھاری گیٹ کو اکیلے اکھیڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو اکھیڑنا تو دور بلکہ کئی لوگ مل کر تو کھولا کرتے تھے، یعنی حد سے زیادہ بھاری دروازے کو اکیلے اکھیڑ کر پھینک دیا تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب بہت سارے مسلمان فوجیوں نے مل کر اس اکھڑے ہوئے گیٹ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی تو وہ سب مل کر بھی اس گیٹ کو اٹھا بھی نہ سکے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جتنے بھی یودھاؤں کے بارے میں بتایا ہے ان سبھی کی پوری زندگی پر بھی ایک الگ الگ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی اگر آپ فل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔